بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ایک وقت تھا جب مکہ کی گلیوں میں مسلمانوں کا خون بہایا جاتا تھا۔ وہ شہر جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، اسی نے ان کو بدطرف کر دیا تھا۔ لیکن اللہ کا وعدہ تھا، حق آئے گا، باطل چلا جائے گا۔ آج ہم بات کریں گے اس عظیم لمحے کی جب بنا تلوار کے، بنا خون ریزی کے مکہ فتح ہو گیا۔ یہ صرف ایک شہر کی فتح نہیں تھی، یہ تھی رحمت کی فتح، معافی کی فتح، اسلام کی فتح۔ ہجری 6 سال صلح حدیبیہ ہوئی۔ قریش نے سوچا یہ مسلمانوں کی شکست ہے، لیکن اللہ نے سورہ الفتح میں فرمایا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، نشچہ ہی ہم نے تمہارے لیے ایک واضح فتح عطا فرما دی۔ اس صلح کے بعد قریش نے خود صلح توڑ دی۔ ان کے متحد قبیلہ بنو بکر نے مسلمانوں کے متحد خزاعہ پر حملہ کیا، خون بہایا اور قریش چپ رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ نہیں رہے۔ اللہ کے حکم سے تیاری شروع ہوئی۔ ہجری 8واں سال رمضان المبارک، 10,000 صحابہ۔ سبحان اللہ، صرف 8 سال پہلے مسلمان چند لوگ تھے، آج 10,000 مجاہدین۔ ابو بکر، عمر، علی، خالد بن ولید، زبیر، سب ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہم مکہ جا رہے ہیں، لیکن ہمارا مقصد جنگ نہیں، رحمت پھیلانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، یا اللہ، قریش سے ہماری خبر چھپا رکھنا۔ اللہ نے وہ دعا قبول کی۔ راستے میں قبائل جڑتے گئے، عرب کا ریگستان ہل رہا تھا، لیکن مکہ والوں کو پتہ نہیں۔ ابو سفیان، جو ایک وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا، اس نے جاسوس بھیجے، لیکن اللہ کی مشیت سے وہ پکڑا گیا۔ عباس آرے نے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو سفیان، اب بھی کیا تو گواہی نہیں دیتا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ ابو سفیان نے دیکھا 10,000 کا لشکر، اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ اس نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں، لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ سبحان اللہ، جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتا تھا، وہ اسلام لایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان سے فرمایا، جاؤ، مکہ جا کر کہہ دو، جو گھر میں داخل ہو اس کے لیے امن، جو ہتھیار پھینک دے اس کے لیے امن، جو دروازہ بند کر لے اس کے لیے امن۔ 20 رمضان صبح مسلمان لشکر مکہ کے قریب۔ خالد بن ولید کی فوج کو تھوڑا مقابلہ ملا، لیکن بہت کم خون بہایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر نہیں، پیدل چل کر داخل ہوئے، سر جھکائے، تواضع کے ساتھ۔ کعبہ میں داخل ہو کر پہلا کام کیا کیا؟ 360 بت ایک ایک کر کے توڑ دیے۔ فرمایا، حق آ گیا، باطل چلا گیا، نشچہ ہی باطل تو چلا ہی جاتا ہے۔ سورہ اسراء 81۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو بلایا، جو لوگوں نے آپ کو تکلیف دی تھی، صحابہ پر ظلم کیے تھے، سب ڈر کے مارے کانپ رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آج تم پر کوئی الزام نہیں، تم سب آزاد ہو، جاؤ، تم آزاد ہو۔ سبحان اللہ، اس کلام کو سن کر کتنے لوگ رو رو کر اسلام لائے۔ عائشہ، ام حبیبہ، بہت سے۔ مکہ اسلام کی روشنی سے روشن ہو اٹھا۔ بلال آرے کعبہ کی چھت پر چڑھ کر آذان دی۔ وہ آذان جس شہر میں ان کو تکلیف دی گئی تھی، اسی شہر میں ان کی آواز گونج رہی تھی۔ بھائیوں، فتح مکہ سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ اللہ کا وعدہ سچ ہے، جو وہ کہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ معافی سب سے بڑی طاقت ہے۔ نبی نے معاف کر کے فتح حاصل کی۔ اسلام رحمت کا دین ہے، جنگ نہیں، رحمت پھیلانا ہے۔ صبر کرو، حدیبیہ سے فتح مکہ، صبر کا پھل۔ آج بھی اگر ہم نبی کی سنت پر چلیں گے، اللہ ہمیں بھی فتح عطا فرمائے گا۔
اللہ ہم سب کو نبی کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، فتح مکہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، یہ ایک زندہ نمونہ ہے جو ہر زمانے میں روشنی بکھیرتا ہے۔ یہ فتح رمضان المبارک میں ہوئی۔ رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، جس میں رحمت برستی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فتح رمضان میں حاصل کی تاکہ ہمیں یاد رہے، رمضان صرف روزہ رکھنے کا مہینہ نہیں، یہ جیتنے کا، بدلنے کا اور رحمت پھیلانے کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، جب دنیا ظلم اور نفرت سے بھری ہوئی ہے، جب لوگ ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں، تب فتح مکہ ہمیں پکارتی ہے، معاف کرو، صبر کرو اور رحمت دکھاؤ۔ آج کے زمانے میں دیکھتے ہیں، دنیا میں جنگیں چل رہی ہیں، لوگوں کے حقوق چھینے جا رہے ہیں اور نفرت کی آگ بھڑکی ہوئی ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اصلی طاقت تلوار میں نہیں، دل جیتنے میں ہے۔ جب آپ معاف کر دیتے ہو تو دشمن بھی دوست بن جاتا ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جو امن لاتا ہے۔ ایک اور سبق، اللہ کی مدد ہمیشہ حق کے ساتھ ہوتی ہے۔ حدیبیہ میں لوگوں نے سوچا یہ شکست ہے، لیکن وہی تھی جس نے فتح مکہ کا دروازہ کھولا۔ اللہ فرماتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، نشچے ہی اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آج اگر ہم مشکلوں میں ہیں، چاہے وہ ظلم ہو یا تنگ دستی یا امت کی تفریق، تو یاد رکھو، صبر اور دعا سے اللہ بدل دیتا ہے، جیسے انہوں نے بدلا تھا اس وقت۔ اور یاد رکھو، فتح مکہ نے دکھا دیا کہ اسلام دین امن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں رحمت بن کر بھیجا گیا ہوں۔ اسی رحمت نے ہزاروں لوگوں کو اسلام میں داخل کیا۔ آج بھی اگر ہم یہ رحمت پھیلائیں، اپنے گھر میں، محلے میں، دنیا میں، تو اسلام کی مثال قائم ہو جائے گی۔ بھائیوں، آج ہم سب کو یہ سوچنا ہے کہ ہم فتح مکہ کے سبق پر عمل کر رہے ہیں، اپنے دشمنوں کو معاف کرتے ہیں، اپنے گھر والوں سے، پڑوسیوں سے اور دنیا سے رحمت برتتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں یہ سبق عمل کرنے کی توفیق دے، رمضان کی برکتوں میں ہمیں بدل دے، امت مسلمہ کو اتحاد عطا فرما، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی ہمت دے، اور ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والا بنا۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔